اور اگلا مہینہ ذوالحجہ کا ہے، جس میں حج جیسی عظیم عبادت کو سر انجام دیتے ہیں مسلمانان عالم۔ تو آپ نے سوال کیا کہ حج کا فلسفہ کیا ہے، تو حج کا فلسفہ بیان کرنے سے پہلے یہ ہے کہ میں عبادت کا فلسفہ بیان کروں، اور اس عبادت کے اندر چونکہ حج بھی ایک عظیم عبادت ہے تو خود بخود حج کا فلسفہ بھی بیان ہو جائے گا۔ دیکھیں، ایک مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، تو وہ ایک اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اب جب وہ اللہ کو اپنا معبود قرار دیتا ہے تو معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور عبادت کے لیے محبت ضروری ہے۔ اگر محبت کے ساتھ عبادت نہیں ہوگی تو عبادت بیکار ہے۔ شیطان نے 70,000 سال اللہ کی عبادت کی، لیکن جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تو شیطان نے اس سے انکار کر دیا۔ تو شیطان نے جو انکار کیا تو وہ اس وجہ سے کہ شیطان کا اللہ کا جو ہے نا وہ عبادت گزار تو تھا، لیکن اللہ سے محبت کرنے والا اور عشق کرنے والا نہیں تھا۔ تو اس نے جب اللہ کا ایسا حکم آیا کہ جو اس کی اپنی انا کے خلاف تھا تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا، اور اس طرح وہ بارگاہ رب العزت سے مردود ٹھہرایا گیا۔ تو عبادت کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو گویا کے ساتھ ہم یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں، یعنی اللہ ہمارا معبود بھی ہے اور اللہ ہمارا محبوب بھی ہے۔ تو جب اللہ ہمارا محبوب ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان جس سے محبت کرتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے محبوب سے باتیں کروں، اس سے راز و نیاز کروں۔ تو اسی طرح جب بندے کو اپنے اللہ سے محبت ہوتی ہے اور اللہ کو اپنا معبود کے ساتھ ساتھ محبوب بھی بناتا ہے تو اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ اپنے محبوب رب سے باتیں کرے، اس سے ہم کلام ہو۔ تو اس کی اس خواہش کے تکمیل کے لیے وہ نماز جیسی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، اور نماز کے اندر وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے۔